محبت کی لازوال داستان۔ ابو الاس بعثت سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی زینب کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر جا کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب سے کہا، تیری خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو الاس بن ربیع کا رشتہ زینب کے لیے قبول کیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو الاس سے زینب کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئے۔ پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی پر وحی نازل ہوئی، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن گئے۔ ابو الاس کہیں سفر میں تھا، جب واپس آیا تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوا تو بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ یہ سن کر وہ اٹھ کر باہر نکلتا ہے۔ زینب خوف زدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی ہے اور کہتی ہے، میرے ابو نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ ابو الاس، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ زینب، میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی، نہ ہی میرے ابو کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرا چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تیرا چچا زاد عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تیرے دوست ابو بکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو الاس، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلایا۔ تیرے ابو کو ملامت نہیں کرتا ہوں۔ بہرحال ابو الاس نے اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ہجرت کا زمانہ آ گیا اور زینب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ ابو الاس قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ زینب خوفزدہ تھی کہ اس کا شوہر اس کے ابا کے خلاف جنگ لڑنے لگے گا، اس لیے روتی ہوئی آئی اور کہتی تھی، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے ابو کو کھو دوں۔ ابو الاس بن ربیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کی قید میں تھا۔ خبر مکہ پہنچ گئی کہ ابو الاس جنگی قیدی بنائے گئے۔ زینب پوچھتی رہی کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے، جس پر زینب نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر پوچھا، میرے شوہر کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، اس کو اس کے سسر نے جنگی قیدی بنایا۔ زینب نے کہا، میں اپنے شوہر کا فدیہ دیت بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے زینب کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اس لیے وہ اپنی والدہ ام المؤمنین خدیجہ کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو الاس بن ربیع کے بھائی کو دے کر اپنے والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے۔ اچانک اپنی زوجہ خدیجہ کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا، یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ابو الاس بن ربیع کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور فرمایا، یہ تو خدیجہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگو، یہ شخص برا داماد نہیں، کیا میں اس کو رہا کر دوں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار ابو الاس کو تھما دیا اور فرمایا، زینب سے کہو کہ خدیجہ کے حال کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا، اے ابو الاس، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا، اے ابو الاس، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کرو گے؟ ابو الاس نے کہا، جی ہاں۔ دوسری طرف زینب شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب ابو الاس کی نظر اپنی بیوی پر پڑی، فوراً کہا، میں جا رہا ہوں۔ زینب نے کہا، کہاں؟ ابو الاس،
میں نہیں، تم اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو۔ زینب: کیوں؟ ابوالعاص: میری اور تمہاری جدائی کے لیے۔ جاؤ اپنے باپ کے پاس جاؤ۔ زینب: کیا تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابوالعاص: نہیں۔ زینب اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئی۔ یہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے مگر زینب نے قبول نہ کیے اور اسی امید سے انتظار کرنے لگی کہ شاید شوہر اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال کے بعد ابوالعاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کیا اور ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے زینب اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت زینب کے دروازے پر پہنچا۔ زینب نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا، کیا تم اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابوالعاص: نہیں۔ زینب: ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالازاد کا خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کا خوش آمدید۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی کہ میں ابوالعاص بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زینب نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابوالعاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں اس کو پناہ دیتی ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لی اور فرمایا، اے لوگو، یہ برا داماد نہیں۔ اس شخص نے مجھ سے جو بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے اور یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے ہو تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس کا مال واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابوالعاص زینب کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب سے فرمایا، اے زینب، ان کا اکرام کرو، یہ تیرے خالہ زاد اور بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ زینب: جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گھر جا کر ابوالعاص بن ربیع سے کہا، اے ابوالعاص، جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابوالعاص: نہیں۔ اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گیا۔ جب مکہ پہنچا تو کہا، اے لوگو، یہ لو اپنے اپنے مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمے ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ تمہیں تمہارے بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابوالعاص نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد مدینہ روانہ ہوا اور جب مدینے پہنچا تو پھر فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ابوالعاص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا زینب کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوالعاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، آؤ میرے ساتھ۔ زینب کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور زینب سے فرمایا، یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے صرف 1 سال بعد زینب کا انتقال ہوا، جس پر ابوالعاص زاروں کی طرح رونے لگے، حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے تھے۔ جواب میں ابوالعاص کہتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم، زینب کے بغیر دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور 1 سال کے بعد ہی ابوالعاص بھی انتقال کر گئے۔ کمی بیشی کوتاہی کے لیے اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین۔